السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ بہت سے لوگ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ مکافات عمل ہے یا پھر انہیں بھی ماضی کی طرح استعمال کر کے ایکسپوز کر دیا گیا ہے۔ بعض ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب سے یہ وعدہ کیا گیا تھا اور یہ وعدہ ان سے ان دنوں میں کیا گیا تھا جب وہ چیف جسٹس تھے کہ انہیں پاکستان کے صدر کے عہدے پر فائز کر دیا جائے گا، یعنی انہیں صدر پاکستان بنا دیا جائے گا۔ اور اس وقت بھی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ جج صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک انہیں کوئی سرکاری عہدہ دوبارہ نہیں دیا جا سکتا، تو اسی وجہ سے جج صاحب کو کی جگہ پہ عارف علوی صاحب کو صدر پاکستان بنایا گیا تھا۔ تو جس وقت چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوئے تھے اس وقت یہ باتیں زیر گردش تھیں کہ وہ متوقع صدر ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے خود کو بابا رحمتہ ڈکلیئر کر کے اس ڈیم کی تکمیل کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس کے لیے انہوں نے فنڈ اکٹھے کیے تھے۔ اس فنڈ کے حوالے سے بھی ابھی بہت سی باتیں انڈر کارپیٹ ہیں، کسی وقت وہ بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن جب انہوں نے ڈیم کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ریٹائر ہو کر ڈیم کی نگرانی کروں گا، خود اپنی زیر نگرانی بناؤں گا، تو ان کے اس بیان کے پیچھے ان کی یہی سوچ کار فرما تھی کہ وہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہوں گے، ایوان صدر میں بیٹھے ہوں گے، صدر پاکستان کے عہدے کا مزہ اٹھا رہے ہوں گے اور ڈیم بھی بن جائے گا اور پھر ان کی بلے بلے ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے جو باتیں فلوٹ کی گئی وہ بھی اس لیے کی گئی تھی کہ اگر ملک میں صدارتی آرڈیننس لایا جائے، یعنی صدارتی نظام لایا جائے، ناٹ صدارتی آرڈیننس، تو اس کے لیے کون سا موضوع امیدوار ہو سکتا ہے۔ ویسے تو خاصا موجود ہے، لیکن یہ بھی ایک چوائس اس وقت سمجھی جا رہی تھی کہ یہ بھی ایک چوائس ہے۔ اب وہ پچھلے کچھ عرصے سے اپنے قریبی دوستوں سے گلا شکوہ کرتے پائے جا رہے تھے۔ یہ سورسز کی بات ہے، میری ذاتی معلومات نہیں ہے، لیکن بعض دوستوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کہیں نہ کہیں انہوں نے کی ہیں کہ کرتے رہے کہ ان کو ان کی وفاؤں کا صلہ نہیں ملا، یعنی وہ ہے نا اچھا صلہ ملا مجھے میرے پیار کا، گھر نہیں گھر لوٹ لیا یار کا۔ تو جناب چیف جسٹس صاحب کو ان کی وفاؤں کا صلہ نہیں ملا، وہ یہ کہتے پائے گئے دروغ ور گردن راوی کہ انہوں نے ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے جو کارنامے یا جتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کسی کے لیے کر دیے ہیں ان کو کوئی صلہ نہیں ملا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو اس طرح کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے اس سے پہلے کہ جج صاحب اپنے ناخن تیز کرتے اور وہ لب کشائی کرتے اور کہیں نہ کہیں اس پوزیشن لینے کی کوشش کرتے کہ جناب ساڈا بھی کیک چوسا دیو، تو پھر ان کا بڑے آرام سے کانٹا اس سے پہلے ہی نکال دیا گیا۔ اب سوال یہ کہ یہ کام کنہوں نے کیا، حکومت نے کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا یا کسی اور نے کیا؟ تو یہ ظاہر ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کنہوں نے کام لیا ہوگا۔ اب لاجک بڑی سمپل سی ہے کہ کیوں ان کو ایکسپوز کر دیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ مسلم لیگ نون پچھلے کچھ عرصے سے بڑے دعوے کر رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت لندن والی بھی، یہاں مقامی بھی، مریم نواز بھی کہہ چکی ہیں، ناصر بٹ بھی بار بار اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ جب ناصر بٹ صاحب نے پہلی ویڈیو ارشد ملک کی ریلیز کی تھی جو مریم نواز نے مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ حالیہ آڈیو لیک آنے کے بعد بھی یہ دعویٰ کیا کہ ابھی تو بہت کچھ ہے، ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے۔ اور بار بار ناصر بٹ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود ایک ایسی ویڈیو جس کے اندر جج ارشد ملک موجود ہیں اور وہ گئے تھے نواز شریف سے ملنے کے لیے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے اپنی جو ان کا کوئی گھر ہوگا یا ان کا جو جاتی عمرہ ہے واٹ ایور کوئی جگہ ہے جہاں پہ نواز شریف سے وہ ملنے گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا بقول مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اعتراف کیا اور یہ بتایا کہ ان سے فیصلے ان کو مجبور کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا نواز شریف کو سزا دینے کے لیے۔ انہوں نے سازش کے کرداروں کے نام بتائے جن میں ثاقب نثار صاحب کا بھی نام شامل ہے اور بھی لوگوں کے نام شامل ہیں، تو انہوں نے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ ویڈیو ہے، اگر آڈیو لیک سے پہلے آ جاتی
تو بہت زیادہ کریڈیبل ہوتی, بہت بڑا دھماکہ ہوتا. لیکن ہوا کیا, وہ پھر نون لیگ کہتے ہیں استعمال ہو گئی. مجھے تو یوں لگتا ہے پچھلے 3 سال سے نون لیگ استعمال ہی ہو رہی ہے. اب نواز شریف صاحب جو کہ اس کھیل کے سیاست کے بڑے پرانے کھلاڑی ہیں, لیکن وہ باہر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں, وہ میدان کے اندر نہیں ہے. تو جو میدان کے اندر بیٹھے ہیں وہ تو بیچارے یوں ان کو انگلیوں پہ نچایا جا رہا ہے. پچھلے 3 سال سے ان کو ایسے ایسے لالی پاپ دیے گئے ہیں کہ وہ لالی پاپ لے کے, ان کو پتہ ہے کہ یہ لالی پاپ ہے, اور اس کے باوجود وہ لالی پاپ چوستے ہیں اور پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا. یہی وجہ کہ خاصا بڑے اطمینان سے 3 سال پورے کر چکے ہیں, 3.5 سال, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال, یعنی اگلے 1.5 سال بھی وہ آرام سے پورے کریں گے. 5 سال اتنی بڑی لڑائیوں کے باوجود وہ پورے کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیلی یا کھلائی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں کھیل رہے ہیں. تو یہ جو آڈیو لیگ جس نے بھی بنائی تھی, یہ اسی کو پتا تھا کہ یہ آڈیو لیگ میں کیا ہے, یہ اسی کو پتا تھا کہ اس نے کیا توڑا جوڑا ہے, اسے پتا تھا کس طرح اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. اب مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو آڈیو لیگ میں بڑی محنت سے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے رپورٹر کو خواب آیا, اس نے جا کے دیکھا وہ یہ تو جسٹس صاحب کی تقریریں ہیں, اور یہ فلاں موقع پہ تقریر تھی, اتنا حافظ تھا وہ نکال رہا ہے وہ تقریریں. یعنی کوئی جیمز بانڈ رپورٹر کم جیمز بانڈ تھا, اسے تو اگلی جیمز بانڈ فلم میں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ چونکہ ہمارا دوست ہے, ہمارا رپورٹر ہے, صحافی بھائی ہے, اس کا اگر یہ کہا جائے کہ اس نے محنت سے تلاش کی, تو جتنے کم وقت میں تلاش کی, جتنے ایگزیکٹ تلاش کی, تو وہ میرے ماننے میں نہیں آتا. میں بھی 20-25 سال سے جلند کے اندر ہوں. ہاں انہیں کسی سورس نے وہ بتا دیا کہ جناب یہ ہے ویڈیو, یہ اس کی اصل ٹوٹے ہیں, اور بیچ میں جو 1-2 باتیں جو جملے نہیں ملنے, جس پہ ابھی نون لیگ انسسٹ کر رہی ہے کہ وہ جملے کہاں ہیں, وہ جملے ڈالے اس لیے گئے تھے کہ جج صاحب کو تھوڑا پیروں میں کٹنا سی. اب پاؤں سے ہلے کہ یہ جملے کہاں سے آئے, بتا دیا کہ یہ بھی موجود ہیں, اصل جو ہے وہ موجود ہے, لیکن وہ دیا نہیں گیا. اور جو ٹوٹے جوڑے گئے اس آڈیو لیک کو خود ہی ڈسکریڈٹ بھی کرا دیا ودن 24 آور, شاید اس سے بھی کم, میں زیادہ کہہ رہا ہوں. اتنی تیزی سے دنیا کی کوئی فرینسک لیب بھی کام نہیں کرتی, میں گارنٹی دیتا ہوں. کوئی فرینسک لیب 24 گھنٹوں سے پہلے اس کا رزلٹ نہیں دے سکتی جتنی تیزی سے سبا کی لیبارٹری نے رزلٹ دیا. اب میں سبا کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا ہوں, ٹیلی ویژن چینل ہے, میڈیا ہے, بے شک وہ پی ٹی آئی والوں کا میڈیا ہے. اب سنیں علیم خان صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا کہ جناب میں چونکہ میڈیا چلانا ہے, ایک بڑی جنگ لڑنی ہے, تو میں وزیر خوراک رہوں گا. تو اب وزیر خوراک کو جواب تھوڑی ہے, اور ویسے بھی وہ خوش تو تھے نہیں, تو ان کو میڈیا چلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ پکڑے اپنا استعفیٰ وزیر خوراک کا. تو میں میڈیا پہ ایز اے میڈیا مین نیوٹرل ہو کے کام کروں گا. چلے اللہ کرے, اچھے آدمی ہیں, میں تو انہیں جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے تحریک انصاف کے لیے, اور جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے شاید ان کو اتنا صلہ نہیں ملا, یعنی جو وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اس میں مال کمایا, اور اسی وجہ سے تو وہ اس قابل ہوئے کہ ٹیلی ویژن چینل کو بائی بھی کر سکیں. لیکن وہ خود محنتی آدمی ہے, انہوں نے خود ان کے بڑے کاروبار ہیں. تو میں ان کی سٹوری نہیں سنا رہا, میں تو آپ کو وہ لاجک بتا رہا ہوں کہ ایک تیر سے 2 شکار کیسے ہوئے. پہلا شکار یہ ہوا ہے کہ اب جناب ثاقب نثار صاحب وہ صدر پاکستان والی غلطی کی نا, وہ تو کہانی ہوگی پیچھے, اور اس کے بعد جناب چیف جسٹس صاحب کو اگر کوئی غلط فہمی تھی بھی کہ وہ اب بھی اتنے قابل احترام جج ہیں اور شاید وہ چیف جسٹس رہے ہیں اس لیے مقدم اور مقدس ہیں, تو وہ غلط فہمی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج دور کر دی ہے. ایک خاتون وکیل کے ذریعے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی توہین عدالت کی کہ جناب مریم نواز اور شاہد خان عباسی جو باتیں کر رہے ہیں اور جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں وہ عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں, بار بار جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نام لے رہے ہیں. اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب نے یہ فرمایا, اور ان کا فرمانا بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جج جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد ایک عام آدمی ہو جاتا ہے, ایک عام شہری ہو جاتا ہے. تو عام شہری کس ملک میں جو اوقات ہے وہ مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا اوقات ہوتی ہے. تو جج صاحب کو بتا دیا گیا کہ ہونو گلہ نہیں رہیاں. چیف جسٹس نام کے ساتھ اگر لگا بھی ہوا ہے سابق چیف جسٹس, اس کے باوجود وہ ایک عام آدمی ہے, کامن مین ہے, مینگو پیپل ہے. اب انہیں اسی طرح قطار میں لگنا پڑے گا جس طرح ان کی عدالتوں میں لوگ لگا کرتے تھے, اور وہ رونت تو ہمارے پرائم منسٹر کہا کرتے ہیں. تو اس
تکبر اور رونق سے لوگوں کو یوں کر کے دیکھا کرتے تھے, اڑا دیا کرتے تھے, 2-4 MP ہے تو میں یوں اڑا دوں گا, یہ آن ریکارڈ ہے. تو عام آدمی کی عزت جو ہے اس ملک میں, وہ سب کو پتا ہے کہ اس کی اوقات 2% سے زیادہ نہیں ہوتی. تو اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ریمارکس ہیں وہ انہوں نے حد فاصل کھینچ دی اور بتا دیا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. اگر وہ بے قصور ہے تو عدالت جائیں, ورنہ اسی طرح برداشت کریں. تو ایک آڈیو لیک نے ان کی صدارت کا راستہ روک دیا ہے, وہ متنازع ہو چکے ہیں, اور دوسرا ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے. وہ بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر رہے, اور جہاں جہاں سے وہ بچ سکتے تھے وہاں ان کو باقاعدہ رسوا کیا گیا ہے. اچھا, اگر یہ میں آپ کی تھیوری کی وجہ بتاتا ہوں, اگر وہ آڈیو لیک جس کے بارے میں جج صاحب کہہ چکے تھے کہ میری آواز ہی نہیں ہے, اور اس کی اس طرح آپریشن نہ ہوتا, فرینزک نہ ہوتا کسی ٹی وی چینل کی لیبارٹری میں, تو جج صاحب کا موقف تو تھا کہ میری آواز نہیں ہے, لیکن باقاعدہ ثابت کیا گیا نہیں جج صاحب تہاڈی آواز ہے, ماننا پڑا. اب جج صاحب کورٹ نہیں جا رہے تھے, ایک خاتون لے کے پہنچ گئی, جج صاحب کی عزت کو بےعزتی ہو رہی ہے, وہاں بھی رسوا ہو گئے. یعنی وہ جس کام سے بچ رہے ہیں وہ ان کو ادھر ہی دھکا مارا جا رہا. تو ایک دن جج صاحب نے کہنا ہے, ثاقب نثار صاحب نے, کہ مجھے دھکا کس نے مارا ہے. دھکا ان کو لگ رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے ہو کی رہا ہے. کورٹ میں بھی وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے, ان کی درخواست چلی گئی, یہاں بھی وہ اپنی آڈیو سے انکاری تھے تو ان کی آڈیو آ گئی. تو یہ ہو رہا ان کے ساتھ. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور شاہد خان عباسی کے خلاف جو درخواست داری کی عدالت کی وہ اٹھا کے پھینک دی, اور اس میں بڑے زبردست کام کیے. انہوں نے کہا پٹیشنر کی دلہ داری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ انفرادی حیثیت میں تنقید کی گئی ہے, یعنی جس نے بھی کی ہے وہ مین ٹو مین ہے, یہ توہین عدالت کا جرم نہیں بنتا. عدالت ایک فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ ججز قانون سے بالا تر نہیں ہوتے, ریٹائرمنٹ کے بعد جج بینچ کا حصہ نہیں ہوتے, ان کا درجہ عام شہری کا ہوتا ہے اور وہ جواب دہ ہوتے ہیں. بطور شہری ان کے پاس داد رسی کے متبادل فورم موجود ہوتے ہیں, اور توہین عدالت جو ہے وہ اتنا بڑا وہ مدعا ہے, یہ اختیار ہے, وہ اس کا استعمال صرف اسی صورت میں جائز ہے جب یہ مفاد عامہ کے لیے ہو, ہر غلط توہین عدالت نہیں. اس سے قبل خود چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی متاثر افریق ہے تو وہ جائے نا, وہ حتیٰ عزت کا دعویٰ کرے. یعنی جج صاحب انہوں نے اگلا دروازہ دکھاتا جو ہم کہہ رہے ہیں, جو نون لیگ کہہ رہی ہے, جو پبلک کہہ رہی ہے, جو تمام میڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کی عزت کے اوپر حملہ ہوا ہے, آپ عدالت جائیں. کھینچے ان کو سب کو کہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں پاگل, میں نے پتا میں نے کیوں ہونا. لیکن وہ خاتون دیکھے کیسے مزے سے ان کو ان کرایا گیا, اور وہ گئی درخواست لے کے, اور وہاں سے ایسے ایسے ریمارکس ہوئے. وہ تو درخواست تو اٹھا کے پھینک دی انہوں نے, چیف جسٹس صاحب نے, اطہر اللہ صاحب نے. انہوں نے کہا یہ قابل سماعت نہیں ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. دلائل انہوں نے سنے, لیکن انہوں نے کہا یہ کوئی توہین عدالت نہیں ہے, جج از اے کامن مین, مینگو پیپل, اور جس کے اوپر ہوئی ہے وہ جائے جا کے فیس کرے. اگر جسٹس صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے, جائز نہیں ہے, پرابلم ہے, ہر فورم اویلیبل ہے. ویسے بھی ججز اوپن مائنڈ ہوتے ہیں. جب ریمارکس, جب وہ متاثرہ فریق جو بطور وہ درخواست گزار کی جو وکیل تھی, کا وکیل تھا خود تو خاتون درخواست گزار, وہ یہ کہتی ہے کہ ثاقب نثار کے خلاف جو باتیں پریس کانفرنس ہوئی توہین عدالت ہے. تو جج صاحب نے کہا تو پھر جائے نا, وہ حد کے کا دعویٰ کرے. توہین عدالت نہیں ہوتی, جج بڑے اوپن مائنڈ ہوتے ہیں اور بڑی اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں, انہیں تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے. تو یہ ہوا ہے جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے. کبھی انہیں ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے, کبھی انہیں ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے, اور وہ جتنا بچتے جا رہے ہیں وہ اتنا پھنستے جا رہے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کہانی ختم نہیں ہوئی, ابھی بہت کچھ چل رہا ہے. اور اگر عدالتوں کو دیکھیں تو مجھے یوں لگتا ہے, میرا اپنا ایک امپریشن ہے, تجزیہ, مجھے یوں لگتا ہے کہ عدالتوں کا موڈ بدل رہا ہے, اور وہ ایک عدلیہ کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے اور ایک باہر بہت کچھ چل رہا ہے. عدلیہ اب ان ججوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جن کی وجہ سے عدلیہ کی ساکھ خراب ہوئی ہے. 126واں نمبر ہے دنیا کے 130 ممالک میں, ہم انصاف فراہم کرنے والوں میں 126ویں نمبر پر ہیں. اور اگر 1-2 نمبر بھی جسٹس گلزار صاحب اوپر نہ لے کے گئے تو ان پر بھی انگلیاں اٹھنی ہیں.
تو اب انہیں ظاہر ہے سمجھ تو آ رہی ہے کہ میں نے تو وہ کام کیے نہیں جو کرنے والے کر گئے، تو ان کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں. تو تھوڑا سا یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ ایسے ہی سوچ رہے ہوں گے، مجھے لگتا ہے ان کے ریمارک سے، ان کے کنڈکٹ سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ ان کا وہ غصے میں ہے، ان کو اس بات کا افسوس ہے کہ کس طرح عدلیہ کو مس یوز کیا گیا ہے اور کس طرح لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور کس طرح یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ ہم آ کے ٹھیک کر دیں گے، ابھی تک سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. اور سب کو ایک لاٹھی سے آگ رہے ہیں، سیاستدان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خود ججز، سب کو اب دیکھیں تو اب عدلیہ نے ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دے دوں گا. چیف جسٹس صاحب نے آج سیکرٹری دفاع کو جس طرح بڑی عدالت میں کھینچا ہے، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کا موڈ کیا ہے. وہ نہ حکومت سے خوش ہے، نہ اداروں کی کارکردگی سے خوش ہے، نہ اپنا ادارہ بھی ان کا شامل ہے. آصفہ جہانگیر کانفرنس میں جو انہوں نے ہاتھ لہرا کے گفتگو کی تھی اور مکے لہرائے، تو اسی سے نظر آتا ہے کہ وہ کس موڈ میں ہے. اور وہ اب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو عدلیہ کی آزادی کا نعرہ لگایا، اب وہ اس کے لیے باقاعدہ کوشش بھی کر رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب 2-3 کیسوں کے اندر میں آپ کو مثالیں اور دیتا ہوں. سیکرٹری دفاع پیش ہوئے ایک کیس میں، تو انہوں نے اس میں کہا کہ جائیں اور تمام فوجی چھوڑیوں میں جا کر بتائیں کہ ملٹری لینڈ صرف اسٹریٹجک یعنی دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ایک کیس چل رہا تھا ملٹری لینڈ کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق، جس میں جسٹس گلزار صاحب بیٹھے تھے. تو انہوں نے سیکرٹری دفاع سے پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئے، کچھ ریٹرن میں لے کے آئے، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، یہ آپ زمین پر کیا چلا رہے ہیں، جو زمین آپ کو دی گئی ہے یہ ملٹری کے اسٹریٹجک یعنی دفاع کے لیے اور اسٹریٹجک کے لیے، لاجسٹک رکھنے کے لیے. آپ نے ملٹری لینڈ پر کمرشل کام شروع کر دیے، شادی ہال بنا دیے، سینما ہال بن گئے ہیں، شاپنگ مال بن گئے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی. کیا یہ دفاع ہو رہا ہے؟ سب ملک کا دفاع ہو رہا ہے. تو سیکرٹری دفاع نے سپریم کورٹ میں انہوں نے بڑا اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے. تمام فوجی سربراہان، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اس بات پر متفق ہیں کہ کمرشل سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ پہلی بار ایک بیان آیا ود ان دا ملٹری کہ وہ سمجھتے کہ یہ بات باہر آ رہی ہے تو اس کے اوپر سٹینڈ لینا بنتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے کہا گیا ہے کہ عدالت کو یقین دہانی کرا دے کہ اب کوئی مزید کمرشل سرگرمی نہیں ہوگی. یعنی وہ بن گئے جو ڈی ایچ اے بننا سی، وہ شاپنگ مال بن گئے، وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، اب نہیں بنے گی. یہ بھی ایک نیا، اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ عدالت کو کہا گیا، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب نہیں یہ سب کچھ ہونا. تو عدالت نے کہا پھر لکھ کے دے دیں، اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں سے کرائیں سائن، اور وہ ہمارے پاس لے کے آئے اور پالیسی تاکہ پیش کی جائے کہ اب کیا آپ کی پالیسی ہے کہ آپ جو ملٹری کے استعمال کے لیے زمین دی جاتی ہے وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگی یا کچھ میں کچھ اور ہوگا. تو یہ دونوں سائڈوں سے بڑی پازیٹیو. اسٹیبلشمنٹ کا اگر ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اب نہیں ہوگا تو وچ از ویری گڈ. جو ہو چکا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کیا ہو چکا ہے. لیکن اگر اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر عدالت پوچھ رہی ہے اور وہ جواب دے رہے ہیں تو یہ ایک اور اچھا رویہ ہے. تو چیف جسٹس نے سیکرٹری دفاع سے کہا کہ سارے عسکری ہاؤس نے سوسائٹیز بنائی ہیں، کر کیا رہے ہیں، عسکری فور دیکھیں. یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے اشتہار لگا دیے. بعض اوقات تو لگتا ہے کہ عدالتی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی، کیا دفاعی مقاصد یہی رہ گئے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، سیکرٹری دفاع سے کہا کہ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یا 2-4 لوگ ہیں ان کا کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ اس علاقے کے کنگ بنے ہوئے ہیں. تو بتایا جائے کہ کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کے لیے کیا پالیسی ہے. تو سیکرٹری صاحب نے کہا، بلکہ جسٹس نے کہا کہ سیکرٹری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے سینما بن رہے ہیں، رہائشی پروجیکٹ بن رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، جو ہو گیا ہے، جو بن گیا ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، پلازے بن گئے ہیں، سینما ہال بن گئے ہیں، کلب بن گئے ہیں، وہ کوڈ بن گئے ہیں، گولف کورس بن گئے، اب کیا ہوگا، اب کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جو کچھ ہو چکا اسے ٹھیک کرنے کے لیے وہ نیڈڈ ٹائم سر، تو ہمیں ٹائم دے. لیکن اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. تو چیف جسٹس نے کہا کہ سیکرٹری دفاع صاحب یہ سن لیں اور تحریری بیان دیں
اور پھر جیسے اعجاز الحسن بیچ میں بولے کہ پالیسی بتائیں ہمیں اور بتائیں کہ اس زمین کی حیثیت بتائیں زمین کی حیثیت کی جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا جواز کیا ہے. یعنی انہوں نے بھی کیا. تو یہ عدالت کا موڈ بڑا اس میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ساکھ کے لیے بڑے سینسٹیو ہوئے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ایک اور کیس کے اندر کہ پاکستان میں بلیک اکانومی چل رہی ہے, کالا پیسہ بھرا پڑا اس ملک کے اندر. ایک اور کیس تھا رفائی پلاٹ کے اوپر کوئی قبضہ تھا, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ملک میں بیشتر بلیک اکانومی چل رہی ہے, کالا پیسہ زیادہ ہے اور معیشت ڈیڈ سٹاک پر پہنچ چکی ہے. وہ کہتے تھے نا نواز شریف کو کہ جناب معیشت ڈوب گئی ہے, وہاں اچھی نہیں بری نہیں تو اچھی بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اور اب تو ڈوبی پڑی ہے, اب کان کھڑے ہو رہے ہیں, ادھر سے بھی بات آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں معیشت ڈیڈ سٹاک پر پہنچ چکی ہے اور ہم دل میں دھستے جا رہے ہیں. کمرشلائزیشن سے انڈسٹری بند ہو گئی ہے, لوگ گھر خرید رہے ہیں, کوئی شہر رہنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے. یعنی بعض جگہ ایسی ہے کوئی چل نہیں سکتا, ہر جگہ کمرشلائز کر دی ہے, لوگوں نے انڈسٹریاں ختم کر دی ہیں اور زمینوں میں پیسہ لگا رہے ہیں. یہ بھی ریمارکس آپ اگر دیکھیں تو یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ان کا موڈ کیا ہے اور وہ کس طرح سوچ رہے ہیں اور کس طرف دیکھ رہے ہیں. ایک اور کیس کے اندر وہ بڑے آج اس کے اوپر تو بڑا ہنگامہ ہوا. وہ تو نسلا ٹاور کراچی کا, اس کو گرانے کے آرڈر دیا کہ کورٹ کے اندر بڑا کچھ ہوا. اس میں بلڈرز اور جماعت اسلامی کے لوگ پہنچے, آج ان کو بھی ڈانٹ دیا گیا. جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر نعیم الرحمان صاحب عدالت گئے تھے تو ان کو بھی ڈانٹ دیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ نسلا ٹاور کے مظاہرین اور متاثرین اور ڈیولپر, یہ سارے پھر آج اس بلڈنگ کے باہر کھڑے ہوئے جہاں مظاہرہ ہوتا, پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی, لاٹھی چارج ہوا, آنسو گیس ہوا, شیلنگ, بڑا خوفناک مناظر تھے. لیکن عدالت کہتی ہے کہ نسلا ٹاور گرانا ہے, ہر صورت گرانا ہے. پولیس اور رینجر بھی وہاں پہنچی, لاٹھی چارج کیا گیا. تو کراچی کے اندر ایک میس کریٹ ہوا تھا. جب کوئی کیس کی سماعت کورٹ میں ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جج صاحب نے بڑا اس کے اوپر اپنا پوزیشن لی رکھی, اور نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے رہنما وہ پہنچے اور نے کہا کہ جناب متاثرین کے لیے معاوضے کا آرڈر تو کروا دیں. ان کو ڈانٹ دیا گیا. انہوں نے کہا آپ سیاست کر رہے ہیں, آپ کو اس بارے سے کیا دلچسپی ہے, آپ کورٹ روم سے چلے جائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, وہ بڑی شخصیت ہے پولیٹیکل, لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ سیاست نہ کریں, آپ کوئی سیاست نہیں چلے گی. تو ڈانٹ پہ گی سیاست دانوں نے. ثاقب نثار سے شروع ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سیکرٹری دفاع اور سیاستدان جماعت اسلامی والے, چلے کوئی بھی صحیح, لیکن سیاستدان تو ہے نا. تو تینوں کو انہوں نے ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے. اب میں ان کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ موڈ مزاج جس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں اس معاملے میں ایکٹیو ہو چکی ہیں. عدلیہ خاصی ایکٹیو ہے, اور اس ایکٹیو عدلیہ کے دور میں اگر کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو میرا یقین یہ ہے کہ اب چیزیں بڑی حد تک تبدیل ہو سکتی ہیں. کیونکہ عدالتیں بہرحال وہ جو ذکر کر رہے تھے کہ عدالتوں پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, تو میں یہ بات ان کی مان لیتا ہوں. چیف جسٹس صاحب کی مجھے مان لینی چاہیے, آپ سب کو مان لینی چاہیے کہ جب لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ عدالتوں پر کوئی دباؤ نہیں, میں مان لیتا ہوں. پہلے کی صورتحال کو چھوڑ دیں, پہلے کیا ہو رہا تھا اس وقت 2017 میں 18 میں گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی, شاید 16 میں بھی, 16 17 18, تو اس وقت کا تو نظر آ رہا ہے, وہ تو سارے مان رہے ہیں. ارشد ملک کہہ رہے دباؤ تھا, وہ جج صاحب کہہ رہے سزا دینی تھی ثاقب نثار صاحب, اور ہمیں کہا گیا اب نہیں ہوگا. اب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے گلزار صاحب, تو وہ نظر بھی آ رہے ہیں. اب اگر وہ یہ جو چیزیں انہوں نے آج کل وہ کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر کوئی ریبٹل آتا ہے یا وہ خاموش ہو, کیونکہ وہ خاموش بھی کافی عرصے تھے, سو موٹر نہیں لیتے, تو وہ آتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ کسی دباؤ میں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا وہ کسی دباؤ میں ہیں, وہ دباؤ انہوں نے نکال دیا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگلی سٹوری ہماری شہباز شریف کے حوالے سے. شہباز شریف نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا ہے, چٹھی ذرا سیاح جی کے نام لکھ دو, اور ان کو بڑی دیر بعد خیال آیا کہ جناب الیکشن کمیشنر صاحب وہ ڈسکا میں الیکشن ہوا تھا, اس کی رپورٹ آئی تھی, دھاندلی ہوئی تھی, آگے کی ہوا ہے. بڑی جلدی خیال آیا جناب شہباز شریف صاحب کو, مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ صاحب کو اب خیال آیا جب وہ سارے وہ کہتے ہیں نا بارات گزر گئی اور لوگوں نے پیسے لوٹ لیے,
تو اب ان کو خیال آیا کہ وہ پیسے بھی لوٹنے بھی سن. یہ صورتحال ہے. میں ان کو کرٹیسزم نہیں کر رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں, اور اس بار بھی انہوں نے دیر کر دی. جب معاملہ جب رپورٹ آئی تھی اس ویلے خاتے لکھنا سی نا کہ جناب اب کرو. لوہا جب گرم ہوتا ہے تب چوٹ ماری جاتی, جب لوہا ٹھنڈا ہو جائے اس کے اوپر جتنے زور سے چوٹ ماریں گے باؤنس بیک آپ کو لگے گی. اب تو کون سا وہ الیکشن کمیشن کی وہ ڈسکا الیکشن, لوگ بھول بھال گئے ڈسکا الیکشن. اٹس ناٹ اے ہاٹ ایشو. آپ نے خط لکھ دیا, فارمیلٹی پوری کر دی, یس کہ جی آپ نے بینگ اے لیڈر لکھ دیا, ویری گڈ. آپ نے جو چوری کی ان کے خلاف کارروائی کی, چوری جنہوں نے کی سب کو پتا ہے وہ کون سے, گورنمنٹ پوری چور ہے, تو آپ کیا اس کے خلاف کریں گے. اب نظر آ رہا ہے نا, مانا ہے انہوں نے کہ جناب وہاں پہ فردوسہ چکوان صاحبہ تھی اور لوگ تھے فلاں, یہ سب کو پتا ہے. تو اب بہرحال آپ نے لکھا ہے. اور آخری خبر میں چلے, انہوں نے شیر شیخ کو بھی فون کیا ہے, پتہ چلا انہوں نے ان کو بھی کال کی ہے. تو جناب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بڑے ایکٹیو ہیں مسلم لیگ نون کے, شہباز شریف صاحب, اور وہ آج کل جتنے پارلیمانی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں. تو اس وقت بالکل اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کر رہے ہیں. ان سے کوئی گلا شکوہ کسی کو ہونا نہیں چاہیے. جو ان کے پاس ہے وہ بھی اپنی تئیں کوشش کرتے رہتے ہیں. اب اگو بڑے بھائی نہیں مانتے تھے کی کریے. اب بڑے بھائی کے پاس بھی صرف ان کی انفارمیشن نہیں ہے, دائیں بائیں سے آتی ہے, تو وہ بھی وہ ہے. سب سے زیادہ دکھی تو بیچارہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہے, یقین کریں. اس سے ذرا دکھی اس وقت آتما کوئی نہیں ہے. نہ پیپل پارٹی والے دکھی ہیں, وہ بڑے سکھی ہیں. جماعت اسلامی کو پرواہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ وہ جب ان کو آرڈر ملے گا وہ بیچارے سر تسلیم میں خم کریں گے. مولانا صاحب البتہ تھوڑے سے ناراض ہیں, ان کی ناراضگی بنتی ہے اور وہ کھل کے دھمکیاں لگا رہے ہیں. اور انہوں نے بالکل ڈنڈا پکڑا ہوا, کہتے ہیں نہ میں چوری چھپے کسی سے ملوں گا, نہ جو لوگ مل رہے ہیں ان کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. اگر کسی نے سب کچھ کرنا تو کرے, میں کل لئی کافی ہیں. ان کو غصہ بھی بڑا ہے, ان کو غصہ ہے, ظاہر ہے. ان کو ان سے وعدے کر کے ان کو بھی ان سے بھی ہاتھ کیا گیا تھا, تو ان کا وہ غصہ نہیں ختم ہو رہا, ہونا بھی نہیں چاہیے. اب نواز شریف تو ٹھنڈا کر لیتے کہ نہیں ابھی رکو, تو ٹھہرو, کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے, نواز شریف جو لندن میں بیٹھے ہیں, مریم نواز یہاں بیٹھی ہیں, ان کا جو پیرورٹی ہے, پہلی ترجیح ہے, وہ پہلی ترجیح تو وہ یہ کیسز اور کلیئرٹی ہے نا. اب نون لیگ اپنا پرسیپشن تو پبلک کے اندر کلیئر کر رہی ہے, پہلے سے زیادہ پاپولر ہے, کوئی شک نہیں ہے. اب بلدیاتی الیکشن ہونے سے پتہ لگ ہی جانا ہے. اگر کسی نے ڈنڈی نہ ماری, بیچ میں کوئی اور نہ کودا, تو پتہ لگ جائے گا. جو پیچھے ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے بائی الیکشن کا اور دوسرے الیکشن کا, اس میں تو پاپولیرٹی لیول بڑا ہے. اور پھر بہت سے جو الزامات نواز شریف پہ لگ رہے تھے ان کا تھوڑا سا پردہ چاک ہوا ہے, لوگوں کی رائے تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے, لیکن اتنی تبدیل نہیں ہوئی. اس وقت تک تبدیل نہیں ہونی جب تک میاں صاحب نے میدان سے نہیں اترنا. وہ پیڈ باندھنے ہیں, ہیلمٹ پہننا, بلہ پکڑنا, پھر لوگوں نے نعرے لگانے ہیں میاں صاحب میاں. ایسے نہیں, ایسے تو لوگ اب الیکشن کے اندر پتہ چل جائے گا. تو اب مجھے لگتا ہے نون لیگ نے آرام سے بلدیاتی الیکشن لڑ لینا ہے, اور لڑ کے پھر کرتے کچھ جیت گئے تو وہ جیت جائیں. وہ تو خان صاحب نے تو کچھ نہیں فرق پیا. تو خان صاحب نے اگر 5 سال پورے کر لیے تو یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی, شاید واحد کامیابی ہوگی وہ 5 سال پورے کر لیں. باقی تو انہوں نے کچھ کیا نہیں. تو وہ اپنے آپ کو بحیثیت پولیٹیشین یا واٹ ایور وہ اپنے آپ کو منوا لیں گے, اور دوسری پارٹیاں وہ دیکھتی رہ جائیں گی کہ ہم نے بس وہ کرنا تھا, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. وہ تو وہی لگا ہوا آمدن نشستن برخاستن. مہنگائی کے حوالے سے اب کیا بات کریں. مہنگائی کی آپ نے بڑی خبریں سن لی ہے. اب میں آپ کو آخری خبر دے دیتا ہوں. خبریں تو بہت ہیں کہ NA 133 لاہور میں جو الیکشن ہونا ہے, اب اس میں پولیس کے ساتھ رینجر کھڑے ہوں گے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ رینجرز عموماً نہیں الیکشن کو. پنجاب میں تو رینجر ویسے نہیں تھی, یہ بلائی گئی ہے اس کے تحریک لبیک کے چکر میں. اب رینجر الیکشن کنڈکٹ کرائیں گے تو کرائیں گے. اب الیکشن کمیشن پنجاب نے محکمہ داخلہ کو رینجر کی تعینات کی درخواست کی تھی, اسے منظور کر لیا گیا, اور پولیس کے ساتھ رینجر بھی کھڑی ہوگی. یہ الیکشن اگلے 2-4 روز میں, یعنی نیکسٹ منتھ 5 کو یا 6 کو ہو رہے ہیں, شاید 5 کو ہو رہے ہیں. تو اس میں CCTV کیمرے بھی لگ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن الیکشن درد مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, 1 to 1 بھی نہیں ہے. یعنی PTI کا امیدوار کوئی نہیں ہے. پیپل پارٹی تھوڑی سی اب ظاہر پولیٹیکل جماعت ہے, وہ ایکٹیو ہے, ان کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب میں یا لاہور میں ان کا ووٹ بینک کیا ہے. تو نون لیگ اکیلی ہے, تو وہ ظاہر ہے ان کے جیتنے کے چانسز بڑے کلیئر ہیں.
تو اسی کے ساتھ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.